الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا وقال النبي صلى الله عليه وسلم حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره۔ محترم سامعین کرام، جنت کے موضوع پر پہلے بھی ایک بیان کر چکے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جتنی نعمتیں جنت میں جنتیوں کے لیے پیدا کی ہیں، نہ تو ہم ان نعمتوں کو اپنے شمار میں لا سکتے ہیں اور نہ ہی کما حق اس کی تعریف کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی کوشش ہے کہ جتنا عرض کر سکیں کر لیں، تاکہ اس فرمان الہی پر عمل ہو۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اے لوگو، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکہ میں نہ ڈالے اور نہ دھوکہ میں ڈالنے والا تمہیں دھوکہ میں ڈالے، نہ شیطان تمہیں دھوکہ میں ڈالے۔ جس طرح اس نے تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو وسوسہ میں مبتلا کیا، اس کے دل میں وسوسہ ڈالا، اور اسے جنت سے نکالا، اس طرح یہ شیطان تمہارے ساتھ نہ کرے۔ تم اس کے وساوس میں، اس کے بہکاوے میں مت آنا۔ اور تمہیں دنیا کی زندگی بھی دھوکہ میں نہ ڈالے۔ آج کی جوانی کل کا بڑھاپا ہے، آج کی صحت اللہ حفاظت فرمائے، کچھ ہی عرصہ بعد بیماری میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ آج زندہ، کل اس کی لاش اٹھائی جاتی ہے، اس کی میت اٹھائی جاتی ہے۔ آج کوئی اس کے کپڑوں کو ٹچ نہیں کر سکتا، ہاتھ نہیں لگا سکتا، کل کو قبر کے کیڑے اسے کھاتے ہیں، وہ مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا ہے۔ آج وہ اپنی گاڑی، اپنے بنگلے، اپنی جائیداد، اپنے کنبہ پر فخر کرتا ہے، لیکن قریب ہی ایسا دن آ جاتا ہے کہ نہ اس کی گاڑی اس کو موت سے بچا سکتی ہے، نہ اس کی جائیداد، نہ اس کا بنگلہ،
اور اس کے چاہنے والے، اس کے تابعدار اسے اپنے ہاتھوں سے قبر میں رکھتے ہیں اور اس پر مٹی ڈالتے ہیں۔ اس لیے تو اللہ کا فرمان ہے فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اے لوگو تمہیں دنیا کی محبت دھوکہ میں نہ ڈالے، یہ دھوکہ ہے۔ حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، اے لوگو تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، لیکن اگر بہتر ہے تو آخرت کی زندگی ہے، اگر باقی رہنے والی ہے تو آخرت کی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی عنقریب مٹنے والی ہے، ختم۔ محترم سامعین کرام، جنت میں اللہ رب العزت نے جنت میں جنتیوں کے لیے جو نعمتیں پیدا کی ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کما حق اس کی تعریف ہم نہیں کر سکتے، لیکن جھلکیاں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے۔ اشارات کریں گے، تھوڑا سا نظارہ پیش کریں گے۔ محترم سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت میں اللہ رب العزت نے جنتیوں کے لیے جو نعمتیں رکھی ہیں، اگر ان نعمتوں کا ایک ناخن کے بقدر بھی دنیا میں ظاہر ہو جائے تو آسمان سے لے کر زمین تک پوری خلا فضا روشن ہو جائے۔ ناخن برابر نعمت اگر دنیا میں ظاہر تو آسمان سے لے کر دنیا تک پوری خلا روشن ہو جائے، اندھیرا چھٹ جائے، ختم ہو جائے۔ اور فرمایا جنتی کو جو کنگن پہنائے جائیں گے، اگر ان کا ذرا سا بھی دنیا کی طرف ظاہر ہو جائے تو اس کنگن کی چمک سورج کو ایسے بے نور کر دے جیسے سورج ستاروں کی روشنی کو بے نور کر دیتا ہے۔ اور فرمایا جنت میں جنتیوں کو جو تاج پہنائے جائیں گے، اس میں جو موتی لگے ہوئے ہوں گے، اگر ان میں سے ایک موتی بھی اس دنیا کی طرف ظاہر ہو جائے تو مشرق سے مغرب تک پوری خلا روشن ہے۔ اور فرمایا جنت کی حور اگر دنیا کی طرف جھانک لے، دیکھ لے تو پوری دنیا کو روشن کر لے، معطر کر دے، خوشبو سے بھر دے۔ فرمایا جنت کی حور کا دوپٹہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ فرمایا جنت میں جنتی کی حور کو 70 جوڑے پہنائے جائیں گے، 1 2 3 جوڑے نہیں، اس نے 70 جوڑے پہنے ہوئے ہوں گے، لیکن
ان جوڑوں میں اتنی باریکی ہوگی جو ان جوڑوں کے حسن کی علامت ہے کہ جنتی کی نظر ان 70 جوڑوں سے پار ہو کر کراس ہو کر جنتی اپنے حور کی پنڈلی کو دیکھے گا۔ فرمایا جنتی کے لیے اللہ رب العزت نے جنت میں حور عین رکھی ہیں، بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں، جن کے آنکھوں کی سیاہی خوب گہری ہے اور جن کے آنکھوں کی سفیدی بھی خوب گہری ہے۔ جنتیوں کی آنکھیں ہمیشہ قدرتی طور پر سرمگی ہوں گی، اور فرمایا جنتی حور ترانہ گاتی ہے اس شخص کے محبت میں جو دنیا میں ان کے لیے شوہر منتخب کیے گئے۔ اور کیسا ترانہ گاتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں ہم ہمیشہ زندہ ہوں گی، کبھی مریں گی نہیں، ہم ہمیشہ عیش و عشرت میں ہوں گی، کبھی تنگ دست نہ ہوں گی، ہم ہمیشہ اپنے شوہروں سے راضی رہیں گی، کبھی ناراض نہ ہوں گی۔ کیا کہنے اس کے جو ہمارے لیے ہے اور ہم اس کے لیے ہیں۔ اور جب دنیا میں کوئی عورت اپنے شوہر کو تکلیف دیتی ہے تو جنت میں اس کی حور اس عورت سے کہتی ہے کہ اس کو تکلیف نہ دے، یہ تیرے پاس مہمان ہے، یہ ان قریب تجھے چھوڑ کر ہمارے پاس آئے گا۔ محترم سامعین کرام، ایسے ایسے اعزاز ہیں فرمان الہی ہے۔ جنت کی حوریں نو عمر ہیں، پیاری ہیں، اپنے شوہروں کو چاہنے والی ہیں، ہمیشہ باقرہ رہنے والی ہیں۔ جنت میں اللہ رب العزت نے جو تخت پیدا کیے، جو اتنے بلندی پر ہیں، جس قدر آسمان زمین سے بلندی پر ہے، وہ تخت سونے اور موتی سے بنے ہوئے ہیں۔ ان تختوں پر بیٹھنے والا جنتی سونے، چاندی اور موتی کے زیور پہنے گا۔ ان تختوں پر بیٹھنے والے جنتی ریشم کا لباس پہنیں گے۔ فرمان الہی ہے کہ ریشم بھی پھر دو طرح کا ہے، باریک ریشم اور موٹا ریشم۔
عمدہ قالین بچھے ہوئے ہوں گے، ان تختوں پر سبز رنگ کے چادر بچھے ہوئے ہوں گے، اعلیٰ، عمدہ، نفیس، خوبصورت۔ ان قالینوں پر گدے لگے ہوئے ہوں گے، سونے چاندی کے برتنوں میں جنتیوں کا کھانا پینا ہوگا۔ ایسے گلاس بھی ہیں جو شیشے کے ہیں لیکن وہ شیشہ چاندی سے بنا ہے۔ جنتی خوب کھائیں گے پیئیں گے، پسینہ آئے گا جو مشک سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگا، زیادہ خوشبو والا ہوگا، اور اس کے بعد شراب طہور کا ایک گلاس جنتی پیئیں گے، ڈکار آئے گی۔ اس کھانے کے بعد شراب طہور کی ایک گلاس پیئیں گے اور اس کے نتیجے میں ڈکار آئے گی، لہذا اس خوشبودار پسینہ اور اس ایک ڈکار کی برکت سے جنتی کا ہاضمہ آ جائے۔ ہم جنت کی نعمتوں کو آپ حضرات کے سامنے کیا کیا بیان کریں کہ جب جنت کی نعمتوں کی حد ہے ہی نہیں، وہاں کی حد کیا ہے جنت کی نعمتوں کی؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ جنت کی نعمتیں یہ ہیں کہ فرمایا جو بھی تمہارا دل چاہے گا وہ تمہیں ملے گا۔ بس اب دل کیا کیا چاہتا ہے اس کا اندازہ ہم خود بھی نہیں کر سکتے، یہ ناممکنات کی خواہشیں رکھتا ہے، لیکن فرمان الہی جو بھی تمہارا نفس چاہے ملے گا، جو بھی مانگو گے ملے گا۔ ہم کیا کیا جنت کی نعمتوں کو بیان کریں۔ محترم سامعین کرام، جنت میں اللہ رب العزت نے جنتیوں کے لیے کیسے کیسے اعزاز رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت میں ایک باغ ہے جہاں اللہ رب العزت اپنے عرش پر تشریف فرما ہوں گے، اور ایک جمعے کے مقدار کے برابر جنتی اس باغ میں اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ فردن فردن اللہ رب العزت ہر شخص سے اس باغ میں کلام فرمائیں گے، گفتگو فرمائیں گے، اور جنتی ان باغوں میں نور، موتی، یاقوت، زبرجد، سونا، چاندی کے ممبروں پر ہوں گے۔ اور ادنا درجے کے جنتی اس باغ میں مشک اور زعفران کے ٹیلوں پر بیٹھے ہوئے۔ فرمایا اللہ رب العزت جب اس باغ میں جنتیوں سے ہم کلام ہوں گے تو ایک جنتی سے اللہ فرمائیں گے کہ فلاں بن فلاں، کیا تو نے فلاں فلاں گناہ نہیں کیا تھا؟ وہ اقرار کرے گا اور عرض کرے گا یا اللہ کیا آپ نے مجھے معاف نہیں فرمایا؟ اللہ فرمائیں گے ہاں میں نے تمہیں معاف فرمایا، اور میرے معاف کرنے کی ہی یہ برکت ہے
کہ تو آج اس مقام پر پہنچا، اس اعزاز پر پہنچا۔ فرمایا اس کے بعد ایک ابر آئے گا، بادل آئے گا، اور ایسی خوشبو برسائے گا کہ تمام جنتی اس باغ میں موجود خوشبو سے بھر جائیں گے۔ اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ اے لوگو جاؤ ان نعمتوں کی طرف جو میں نے آپ لوگوں کے اعزاز کے لیے، اکرام کے لیے رکھی۔ ایسی ایسی نعمتیں جن کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے ان کی تعریف سنی نہیں، کسی دل پر ان کا خیال گزرا نہیں۔ اور بلا قیمت وہ نعمتیں ہوں گی، اور وہاں جو گارڈ ہوں گے، چوکیدار ہوں گے، وہ فرشتے ہوں گے۔ چنانچہ جنتی ایک بازار میں داخل ہوں گے، جہاں مختلف قسم کی شکلیں ہوں گی، صورتیں ہوں گی۔ جس صورت کو یہ پسند کر لیں گے اسی وقت ان کی صورت اس طرح کی ہو جائے گی۔ اور فرمایا اس بازار میں دو جنتی آپس میں جب بات کریں گے، ایک اعلیٰ درجے کا جنتی ہوگا، دوسرا ادنا درجے کا جنتی ہوگا۔ تو جیسے ہی ادنا درجے کے جنتی کے دل میں یہ خیال آتا ہوگا کہ اس کا لباس تو عمدہ، اس سے پہلے ہی اللہ رب العزت اس ادنا درجے کے جنتی کے لباس کو اتنا حسین بنا دیں گے کہ وہ اعلیٰ درجے کے جنتی کے لباس سے بھی بہتر محسوس ہو، کیونکہ جنت میں غم نہیں۔ اور فرمایا اس بازار میں شمال کی طرف سے ایک ہوا چلے گی جو جنتیوں کے کپڑوں کو، ان کے جسموں کو خوشبو سے بھر دے گی اور جنتیوں کے حسن میں اضافہ کرے گی۔ لہذا جب جنتی اس بازار سے اپنے گھروں کی طرف لوٹیں گے تو ان کی بیویاں ان سے کہیں گی اہلاً و سہلاً و مرحبا، اور یہ بھی کہیں گی کہ تم جب یہاں سے جا رہے تھے اتنے حسین نہ تھے، اب تمہارے حسن میں اضافہ ہوا۔ وہ جواباً کہیں گے کہ ہم اللہ رب العزت کی مجلس میں گئے تھے، اللہ کی دیدار سے مشرف ہوئے، یہ اس کی برکت ہے۔ اور ان حوروں سے، ان اپنی بیویوں سے وہ جنتی بھی کہیں گے کہ ہمارے جانے کے بعد سے تمہارے حسن میں بھی اضافہ، اور ہوگا بھی ایسے۔ محترم سامعین کرام، دنیا کی بیوی جنت کی حور سے مقام میں بلند و بالا ہوگی۔
حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، دنیا کی بیوی کا جنت میں کیا مقام ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کے حور کے مقابلے میں دنیا کی بیوی کی مثال اس طرح، جس طرح کے بستر کے نیچے کے کپڑے پر اس کے اوپر کا کپڑا، ظاہر ہے استر سے ابرا حسن میں زیادہ ہوتا ہے، بستر کے نیچے کے کپڑے سے اوپر کا کپڑا حسن میں زیادہ ہوتا ہے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اس کی وجہ کیا؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی عورتیں نماز پڑھتی ہیں، روزے رکھتی ہیں۔ تو دنیا کی بیویوں کے لیے بڑا اعزاز ہے اور بڑا مقام ہے جنت میں، لیکن شرط یہ رکھی کہ یہ نماز پڑھنے والی ہوں، روزے رکھنے والی، اللہ کی بندگی کرنے والی ہوں، نبی علیہ السلام کی سنتوں پر چلنے والی، پردہ کا اہتمام کرنے والی ہوں، نظروں کی حفاظت کرنے والی ہوں، غیبت چغلی سے بچنے والی ہوں، سونے کا زکوٰۃ دینے والی، سونے کے مقابلے میں اعمال سے زیادہ محبت کرنے والی۔ لہذا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جنت کے بلند و بالا تختوں پر، عمدہ عمدہ تختوں پر پردے لٹکے ہوئے ہوں گے، اور ان پردوں کی آڑ میں جنتی اپنے بیویوں سے محو گفتگو ہوں گے، ہم مجلس ہوں گے، اور جنتیوں کی خدمت کے لیے اللہ نے غلمان پیدا کیے، نہ عمر خوبصورت لڑکے، فرمایا وہ نہ کبھی مریں گے، نہ کبھی بوڑھے ہوں گے، اور نہ کبھی ان کے رنگ میں تغیر آئے گا، تبدیلی آئے گی، وہ موتیوں کے مانند چمکدار ہوں گے، اور فرمایا وہ جب ان کی خدمت کے لیے آگے پیچھے ہوں گے تو ایسے محسوس ہوگا جیسے کہ بکھری ہوئی موتی۔ اس لیے تو ہم عرض کرتے ہیں کہ جنت کی نعمتوں کو ہم اپنے بیان میں نہیں کر سکتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہونے سے محفوظ رکھے، نفس و شیطان کی شر سے محفوظ رکھے، برے معاشرے کے برے اثرات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کی ایک ہی فکر آخرت بنائے، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دنیا کی ہر ضرورت، سہولت، آسائش و زیبائش کے لیے کافی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔